عراق میں حضرت خالد بن ولید اور ان کے 15,000 جنگجوؤں نے پرشین امپائر کے 75,000 کے لشکر کو ہرایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا اگلا ہدف فراز سٹی تھا، جو پرشین اور رومن امپائر کا بارڈر سٹی بھی تھا۔ کیونکہ یہ بارڈر سٹی تھا، اس لیے رومن اور پرشین امپائرز کے آرمی کیمپ یہاں پر بڑی تعداد میں تھے۔ جیسے ہی مسلمان اس سٹی کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھتے ہیں جو آج سے پہلے بلکہ تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ رومنز اور پرشینز اپنی 700 سال پرانی دشمنی کو بھول کر ایک ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ دونوں ہی امپائرز اپنے آپ میں ایک سپر پاور تھے، اور پچھلے 700 سالوں سے ان دونوں امپائرز میں دشمنی چل رہی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور اب ان لوگوں کا ہدف مسلمان تھے۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے پرشین امپائر کے بعد رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا تھا، تو ان دونوں امپائرز کا ایک ہو جانا لازمی تھا، اور اب دونوں فوج کے جنگجو بارڈر پر آپس میں مل کر رہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بارڈر پر حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے بھی اپنی صفوں کو درست کیا۔ رومن امپائر کے جو جنگجو تھے وہ پرشین امپائر کے مقابلے میں بہت ہی کمزور تھے، ڈرپوک تھے، ان میں ہمت نہ تھی، پر اب یہ دونوں مل چکے تھے اور مسلمانوں کی فوج سے مقابلے کے لیے بالکل ریڈی تھے۔ فرنٹ میں پرشین امپائر کے جنگجو اور ان کے پیچھے رومن امپائر کی فوج، اور مقابلہ مسلمانوں سے ہے۔ رومن اور پرشین فوج کے پیچھے ایک دریا تھا جو دریائے فرات تھا۔ دونوں فوجیں اسی پل سے ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ رہی تھی اور مسلمانوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ ان دونوں فوجوں کے ایک ہو جانے کی وجہ سے ان کی تعداد بھی دوگنی ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کا پیچھے ہٹنا لازمی ہو گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے بہت سارے جنگجو شہید ہونے لگے تھے۔ اس لیے دھیرے دھیرے مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ خالد بن ولید نے جنگ کے دوران ہی بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو میں کسی بھی اور جنگ سے پہلے مکہ جا کر حج کروں گا۔ اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں، اور کسی میں بھی خالد بن ولید ہارے نہیں ہیں، تو پھر اس جنگ میں بھی جیتنا لازمی تھا۔ اور یہاں اس جنگ میں مسلمانوں کی ایسی ہار ہو رہی تھی کہ یہاں سے زندہ نکلنا بھی امپاسبل ہو گیا تھا، کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ اور جنگ میں آخری کوشش کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے اپنے کچھ گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ جنگ سے بہت دور چلے جائیں اور واپس پلٹیں، اور ایسے ڈائریکٹ حملہ نہ کریں بلکہ بہت دور چلے جائیں، یہاں تک کہ جہاں پر وہ پل ہے جہاں سے یہ دونوں فوجیں آ رہی ہیں وہاں تک چلے جائیں اور وہاں سے واپس پلٹیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ حملہ کرنا کہ ان دونوں فوجوں کو بالکل ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی فوج ان کی مدد کے لیے آ پہنچی ہے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت خالد بن ولید کے کچھ گھڑ سوار بہت دور چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس پل تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر واپس پلٹتے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں کہ رومن فوج کے جنگجو میدان چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ چونکہ خالد بن ولید یہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ رومن امپائر کے جنگجو پرشین امپائر کے مقابلے میں بہت ہی ڈرپوک ہیں، بہت ہی کمزور ہیں۔ جب رومن امپائر کے جنگجو میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو پرشین امپائر کی فوج کے بھی حوصلے پست ہو گئے، وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور اس طرح حضرت خالد بن ولید کی دعا قبول ہو گئی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کو اپنا وعدہ بھی پورا کرنا تھا۔
انہوں نے اپنی فوج کو واپس الہیرا سٹی کی طرف جانے کا حکم دیا اور خود پیچھے پیچھے چلنے لگے اور بنا کسی کو انفارم کیے اور 2-3 ساتھیوں کو ساتھ لیے عراق سے مکہ کے لیے نکلے۔ کیونکہ یہ دن بالکل حج کا دن تھا تو یہ اتنی تیزی سے عراق کے ریگستان سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے اور بہت ہی کم کھانا اور آرام کیے یہ لوگ اتنی تیزی سے مکہ پہنچے اور حج کرنے کے بعد واپس فل اسپیڈ میں مکہ سے عراق کی طرف آئے۔ یہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ مکہ سے عراق واپس آئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کی فوج جنگ سے ابھی تک الہیرا سٹی بھی نہ پہنچ پائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں میں جا ملے اور انہی کے ساتھ الہیرا سٹی پہنچے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انٹیلیجنس ایجنسی اتنی مضبوط تھی کہ ان کو مدینہ میں بیٹھے بیٹھے سبھی خفیہ جانکاری مل جاتی تھی اور ان کو اس حج کا بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرنا جو ہم سے چھپ کے کیا جائے۔ اب جبکہ مسلمان ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پر دنیا کے سب سے بڑے 2 ایمپائرز کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور ان سب کو جیتنے کے لیے ان سب سے دور یہاں مدینے میں پلان بنائے جا رہے تھے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ مل کر میٹنگ کرتے تھے اور ان دونوں ایمپائرز سے جنگ کرنے کے لیے ڈسکشن کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پرشین ایمپائر میں تو حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے سب کچھ انڈر کنٹرول چل رہا ہے اور فتح بھی حاصل ہو رہی ہے، لیکن ان سب سے دور رومن ایمپائر میں جو 4 فوجیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجی تھی وہاں ان لوگوں کو بہت ہی مشکلیں پیش آ رہی ہیں اور مسلمان جنگ ہار رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی طرف ایک خط بھیجا جس میں صاف طور پر یہ آرڈر دیے گئے تھے کہ پرشین ایمپائر سے اپنی ساری ایکٹیویٹی ختم کر کے رومن ایمپائر کی طرف بڑھو، کیونکہ اب رومن ایمپائر کی باری آ چکی ہے۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے، بٹ سبسکرائب